بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لهم وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم۔ حنیف قریشی صاحب نے ہر صحابی نبی جنتی پر کچھ بات کی، گفتگو کی اویس ربانی کے پروگرام میں بیٹھ کے۔ وہ تقریباً اہل سنت کے طریقے سے بالکل ہٹ کر ہے اور رفسیوں سے ملتی جلتی بولی ہے۔ وہ بھی صحابہ کرام کے جنتی اور تمام صحابہ کے جنتی ہونے پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی جنہیں تم صحابی کہتے ہو ضروری تو نہیں وہ صحابی ہو۔ تو قریشی صاحب نے گفتگو کی، ان میں سے ایک پوائنٹ پر ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی ہے، ابھی گفتگو باقی تھی کہ ان کا وضاحتی کلپ آیا جس کے اندر وہ گول مگول کر گئے اور بہار شریعت کا وہ جو ہے وہ سہارا لے گئے اور بہار شریعت کو استعمال کر گئے، جبکہ جو کچھ قریشی صاحب نے کہا ہے وہ بہار شریعت کے اندر نہیں ہے۔ کوئی اگر بندہ دکھا سکے تو اس کی مہربانی ہے۔ پوچھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی پھر عشرہ مبشرہ کیا ہے؟ وہ جنت کی دلیل ہے، یا پھر ایک نعرہ کہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ بھی تو جنت کی دلیل آ گئی، اس کا کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں محمد نے لفظ بولا نا کہ جن کے لیے کوئی دلیل نہ ہو، جنت میں خود داخل نہ کرو، جن کی دلیل آ گئی رسول اللہ کی زبان سے، جن کو جنتی قرار دے دیا گیا یا قرآن نے جن کو جنتی قرار دے دیا گیا، وہ تو دلیل آ گئی۔ کل وعد حسن، جی دلیل آ گئی۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، جو اشرم وشر والی نام لے دیا، نام لے۔ اب یہاں تھوڑی سی آپ بات کو سمجھیے، ہر صحابی نبی جنتی وہ یہ ہے کہ بھائی جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ بڑی عام بڑی مشکل بات آپ نے چھڑوا دی ہے، لیکن چلیں اب اس کو ہم کسی آنے بنے لگاتے ہیں۔ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ ایک ہے کہ جو سٹیٹس ہے نا صحابی کا وہ جنتی ہے، جیسے کہ جو پاکستانی ہے اس کے لیے یہ پیکٹ بنا ہوا ہے۔ اب کون پاکستانی ہے یا نہیں ہے یہ اور پوائنٹ ہے، واہ، کیا صحابی کون ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم جن کو صحابی کہہ رہے ہیں، حضرت فلاں رضی اللہ عنہ، 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 ان میں سے جن کے بارے میں قرآن و سنت کی دلیل واضح موجود ہے، مثلا نبی علیہ السلام نے جن کے نام لے کر بتا دیا یہ جن کو حضور نے اپنے دور میں جنازے پڑھ دیے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات میں جن کے حوالے سے بتا دیا، جس طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، زید بن حارثہ ہیں، اس طرح کے لوگ یہ جنت میں دیکھ رہا ہوں، میرا جعفر جنت کے اندر، یہ تو کنفرم ہو گیا۔ اب جو بعد والے ہیں، ان بعد والوں میں وہ لوگ کہ جن کے حضور نے نام لے لیے، الحسن والحسین سید اشباب الجنہ، 10 وہ آ گئے، جس طرح میسا بنت ملان والا معاملہ آ گیا۔ پھر حضرت عمار بن یاسر کا فرمایا 4 صحابی جن کی جنت کی مشتاق ہے۔ اب یہ جن کے حضور نے نام، یہ تو کنفرم ہو گیا نا جی کہ یہ تو پکے جنتی ہیں۔ اب رہ گیا باقی معاملہ، جو باقی سارے 1.25 لاکھ لوگ ہیں جن کو ہم نے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کیا وہ رضی اللہ عنہ قیامت کو بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ، یہ قیامت کو پتہ چلے گا۔ لیکن اب ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ساری امت ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہے، ان کو صحابہ میں داخل کر رہی ہے، تو ہم اس داخلے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں جی صحابی جنتی ہے۔ اب جن کا نام لے کے حضور نے نہیں فرمایا نا کہ یہ جنتی ہے، اب اس کو نام لے کر کے یہ جنتی ہے ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ البتہ ہم ظن غالب رکھتے ہوئے کہ یار یہ اتنے ہزاروں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صحابی ہیں، کتابوں میں لکھا ہے یہ صحابی ہیں، تو صحابی رسول ہیں، لہذا یہ جنتی ہیں، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں قطعی جنتی صحابی ہوئی ہیں جن کے بارے سے رسول اللہ نے نام لے کر کہہ دیا۔ یا صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جو اللہ کے رسول کی ایمان کی حالت میں زیارت کرے، نہ خاتمہ ایمان پہ۔ اب خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا نہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں رسول اللہ نے نام لے کر۔ بھائی آپ نے مشکل آسان کر دی، ٹھیک ہے، لہٰذا اب جب ہم کہتے ہیں کل وعد اللہ الحسنى کہ بھائی اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا، تو کس کے ساتھ؟ صحابی کے۔ تو جو صحابی ہے، صحابی کون ہے؟ جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے وہ کون ہے؟ ہم جن کے نام لے کے حضور نے بتا دیے وہ تو کنفرم ہے، کنفرم جنتی۔ اب جو باقی ہیں ہم ان کو اپنے اچھے گمان کے ساتھ کہتے ہیں کہ چونکہ ساری امت نے ان کو صحابہ کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے لہذا یہ جنتی ہیں۔ کیا پتا ہمارے گمان سے ہٹ کر قیامت کے دن کوئی فیصلہ سامنے آیا ہوا۔ ایسی کوئی حدیث ہے کہ روز محشر کچھ لوگوں کو لایا جائے؟ جی بالکل، حضور فرمائیں کہ میرے صحابی، ایسی حدیث موجود ہے، لیکن اب وہ وہی ہے نا کہ جنہوں نے دنیا میں لبادہ صحابیوں کا اوڑا ہوا تھا، اندر سے وہ گڑبڑ تھے، یعنی جس طرح منافقین نے بھی تو اوڑا ہوا تھا نا لبادہ رسول اللہ کے صحابہ کا اوڑا ہوا تھا، تو کچھ تو ان میں سے ایکسپوز ہو گئے، رسول اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا، کچھ بعد میں ایکسپوز نہیں ہوئے، تو اب یہ کب ہوں گے؟ یہ قیامت کو ہوں گے۔ لیکن ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے یا جو حدیثوں کے راوی بن کر آئے ہم اس کے حوالے سے کوئی جملہ اٹھائیں یا ہم اس پہ کوئی اعتراض کریں؟ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے نہیں ہے نا، تو اس کا صحابی ہونا یہ ہزاروں کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کے صحابی نہ ہونے پر ہمارے پاس دلیل ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہیں۔ جس کے لیے آگے کہ یہ صحابی رسول ہے، ہم اس کو صحابی کا پروٹوکول ہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ بہار شریعت کے اندر کیا یہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ بھئی جن کا رسول اللہ نے نام لے لیا جنتی کہہ کے وہ تو قطعی ہو گئے، اور جن کا نام لے کے جنتی نہیں کہا وہ قطعی نہیں ہے؟ ان کے بارے میں ذہن رکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں ان کا خاتمہ کیسا ہوگا، پتہ نہیں وہ قیامت والے دن بھی صحابی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے صحابیت کا لبادہ اڑا ہوا تھا اور دنیا میں ایکسپوز نہیں ہوئے، اور دنیا کے اندر وہ صحابی بنے رہے، قیامت والے دن ان کی حقیقت کھلے گی، جس طرح منافق تھے، جس طرح مرتد تھے۔ تو کیا یہ انداز، یہ گفتگو کسی بھی بہار شریعت بھی چھوڑے کسی کتاب کے اندر بھی یہ گفتگو صحابہ کرام کے جنتی ہونے کے بارے میں یہ تقسیم اور یہ تشریح دکھا دیں، آپ کسی کتاب کے اندر دکھا دیں؟ تو لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قریشی صاحب نے بہار شریعت استعمال کی ہے، اور بہار شریعت کے اندر اگر بہار شریعت کو مانتے ہیں تو پھر پوری کو مانیں۔ آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ بہار شریعت کا عقیدہ نمبر 2 ہے بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک سے افضل ہوا کا شریک ہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ قریشی صاحب یہ عقیدہ بیان کریں گے، ہم ایسے تفصیلی نہیں کہتے، کبھی یہ اس ترتیب سے نہیں کہیں گے، کہیں گے صحابہ میں ابو بکر صدیق افضل ہے،
سمجھ آ رہی بات؟ کبھی یہ نہیں کہ نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، یہ کبھی نہیں کہیں گے، تو اس لیے ہم تفصیلی کہتے ہیں، تو یہ کبھی بیان نہیں کریں گے۔ ویسے انہوں نے بخاری شریف پکڑ لیا اپنی جان چھڑانے کے لیے، گول مگول کرنے کے لیے، اور یہاں یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام، چاہے وہ اعلیٰ شان والا ہے چاہے کم شان والا ہے، تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، وہ جہنم کی بھنک بھی نہ سنیں گے۔ بخاری شریف کے اندر تو یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بد مذہبی، گمراہی، استحقاق جہنم ہے، اور حضور سے بغض ہے، اور ایسا شخص رافضی ہے، کسی کی شان میں گستاخی، تبرہ ہے، اور اس کا قائل رافضی ہے۔ تو قریشی صاحب یہ بھی بیان کرے نا، تو لہذا قریشی صاحب نے جو کچھ عبارت پڑھی ہے وہ بخاری شریف کے نہیں ہے، بلکہ وہ عبارت ہے تحقیق الاشارہ شیخ محقق کی کتاب کی، اور اس کے اندر بھی جو ہم نے پہلے گرفت کی تھی قریشی صاحب کی کہ آپ کہہ رہے ہیں جن کو نام لے کے جنتی کہا گیا وہ قطعی ہو گئے، تو ہم نے کہا ایسے قطعی ثابت نہیں ہوتی، آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ تو شیخ محقق یہی کہہ رہے ہیں، کبھی یہ خلفائے اربعہ حسن و حسین، فاطمہ زہرا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بشارت جو ہے وہ تو بحد تواتر معنوی ہے، دیگر جو اس کے بعد اشرم بشرم کے 6 افراد ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بحد شہرت ہے۔ تو لہذا سب کے لیے یہ کہنا کہ جن کا نام آ گیا، اگرچہ ہم تک وہ خبر واحد سے پہنچے وہ بھی قطعی جنتی ہے، تو یہ بالکل چیز تحقیق کے خلاف، اور شیخ محقق نے بھی یہ بات نہیں کی۔ اور اب یہ جو کتاب ہے شیخ محقق کی تحقیق الاشارہ، اس کے اندر یہ بھی بات ہے جو قریشی صاحب کو بیان کرنی چاہیے۔ یہ تمام صحابہ قطعی جنتی ہیں۔ علامہ مفتی سجاد علی فیضی صاحب دامت برکاتہ القدس کی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، اسی بھی رکھنا چاہیے۔ یہ صفحہ نمبر 350 ہے۔ علامہ پر حاروی النحیہ میں فرماتے ہیں للقطع بان الحق سبحانہ وعدہم المغفرۃ والحسنى، کہ تمام صحابہ سے اللہ کا جنت کا وعدہ قطعی ہے، تمام صحابہ قطعی جنتی ہیں۔ اسی طرح شیخ محقق فرماتے ہیں تحقیق الاشارہ کے اندر ہے، جس کی عبارت قریشی صاحب نے پڑھی ہے بخاری شریعت کے حاشیے سے، اب فرماتے ہیں کل من داخل فی عنوان الصحابۃ ویصدق علیہ ھذا المفہوم فہو من اہل الجنۃ قطعا، جو بھی مفہوم صحابہ میں بندہ آئے گا وہ قطعی طور پر جنتی ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان الصحابۃ المقطوع لهم بالجنہ، یعنی صحابہ یہ اسم ہے سارا خانہ کا، یعنی صحابہ وہ ہیں جو قطعی جنتی ہیں۔ اور یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر بغوی اور تفسیر ملا علی قاری کے اندر ہے، لأتم نعمتی علیکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 کے تحت مولا علی فرماتے ہیں یہ نعمت کا تمام ہونا کیا ہے؟ فرمایا تمام النعمتی الموت علی الاسلام، نعمت تمام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جن کا خاتمہ اسلام پر ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ رب نے جب فرما دیا، پہلے بشارت قرآن کی ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رسولہ نے تو چند کا نام لے کے بشارت دی ہے نا، وہ ان کی فضیلت ضرور ہے، لیکن قرآن تمام اہل ایمان کو جنت کی بشارت دے رہا ہے، تو صحابہ کرام تو پہلے جنتی ہیں۔ پھر قرآن فرماتا ہے وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو لہذا قل کے اندر، دائرے کے اندر جو بھی آگے افراد جو صحابی ہیں وہ قطعی جنتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم تک کس کی صحابیت کیسے پہنچی ہے؟ تو جن کی صحابیت پر اتفاق ہے آج تک قطعیت کے ساتھ ثابت ہے، ان کا نام لے کے ہم کہہ سکتے ہیں، چاہے رسول اللہ نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے یا نہیں، قرآن جو دے رہا ہے تو ہم نام لے کے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صحابی ہے اور وہ قطعی جنتی ہے۔ ہاں ہم تک کسی کی صحابیت اگر قطعی نہیں پہنچی نا، مثال کے طور پہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحابیت میں اختلاف ہے، یا اخبار احاد کے ساتھ کسی کی صحابیت اگر ثابت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص اگر صحابی ہے تو قطعی جنتی ہے، اگر صحابی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو جانتا ہے، لیکن جو صحابی ہے وہ قطعی جنتی ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن قریشی صاحب نے جو فرق کیا کہ نام لینے سے قطعی ہوگا، تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اس کی دلیل و ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اب بات ایک اور رہ گئی ہے، یہ ہر صحابی نبی جنتی کتاب ہے، یہ بھی رکھنے والی ہے۔ تو وہ جو اویس ربانی نے کہا تھا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے قیامت کو کہ رسول اللہ فرمائیں گے یہ میرے صحابی ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4349 اور اسی طرح کر کے 6212 نمبر یہ حدیث ہے بخاری کی۔ اب قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے صحابہ کے اندر ہوں گے لیکن اندر سے منافق ہوں گے، قیامت کو کھلے گا تو یہ بات سنیوں والی نہیں، یہ بولی رافضی والی ہے۔ معاذ اللہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہیں، اور معاذ اللہ ابو بکر عمر عثمان عمار صدیقہ کے بارے میں یہی بکواس کرتے ہیں سبائی، تو لہٰذا یہ بولی انہیں والی ہے، اہل سنت والی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ کریم کبھی بھی جو خبیث ہیں منافق ہیں انہیں صحابہ میں نہیں رہنے دے گا، اور فرماتا ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تو لہذا رسول اللہ کی زندگی میں منافق ننگے ہو گئے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر ایک بندہ آخر تک وہ اندر سے منافق ہو، بظاہر اس کا نفاق ظاہر نہ ہوا ہو اور ہم اسے صحابی سمجھتے رہے وہ اندر سے منافق، یہ ایسے ممکن ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن کی خلاف بات ہے۔ آپ دیکھیے انہی حدیثوں کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا احداث کیے تھے۔ اسی طرح کر کے کہا جائے گا کہ ان ہؤلاء لم یزالوا مرتدین، یہ مرتد ہو گئے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں میں کہوں گا قولوا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ اس وجہ سے تم نے دین کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ دنیا میں ننگے ہو گئے، یا مرتد ہو گئے تھے یا وہ دین بدل کر انہوں نے اپنا آپ بتا دیا۔
سمجھ آ رہی؟ وہ دنیا میں ان کی حقیقت واضح ہو گئی تھی. ایسا کوئی نہیں کہ اوپر سے صحابی ہے جی قیامت کو کھلے گا. یہ بالکل غلطی ہے قریشی صاحب کی. یا تو خطبہ اہل سنت سے یہ باتیں ثابت کریں, نہیں تو کھلی کھلی توبہ کریں. لیکن جس طرح پہلی باتوں سے انہیں آج تک توبہ توفیق نہیں نصیب نہیں, آئندہ بھی ہونے کی امید نہیں ہے. دعا اللہ رب العزت اس طرح کے لوگ جو اندر سے کچھ باہر سے کچھ, جو رافضیوں کی بولی بولیں, اپنے آپ کو اہل سنت کا ٹھیکیدار سمجھیں, اللہ رب العزت ایسے بندوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے.